اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے فقط اور فقط اسلام ہے۔ اچھا، دین اللہ نے کہا اسلام ہے، دین ہے کیا؟ دین وہ ہے کہ جو اللہ کہہ دے کہ یہ کرنا ہے وہ دین، جس سے انکار کیا جائے کہ اس کے قریب مت جانا وہ دین، یعنی اللہ کی باتوں کو ماننا، جس کے قریب جانے کے لیے کہا، جس چیز کا حکم دینے کے لیے کہ یہ کام انجام دیا جائے، جو کام کرنے کے لیے کہا اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ دین، اور جس چیز سے اللہ نے کہا کہ اس سے رک جاؤ اس سے باز آنے کا نام ہے دین۔ تو عزیزان گرامی، اب چاہے اس میں نماز ہو چاہے روزہ ہو، جو چیزیں آتی چلی جائیں وہ دین ہے، اور جھوٹ بولنا ہو، فریب کرنا ہو، مکاری ہو، دغا بازی ہو، ریاکاری ہو، اس سے روکنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس سے رک جاؤ تو اس سے باز آنے کا نام دین ہے۔ اچھا، دین کی پیروی انسان کرتا کیوں ہے؟ کہا دین کی پیروی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کے لیے دین کی پیروی انسان کرتا ہے تاکہ ہمیں جنت میں جگہ مل جائے۔ اچھا، جنت کی تمنا کرنا کوئی عیب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ہمارے یہاں دعائیں وارد ہوئی ہیں جس کے اندر فکریں موجود ہیں کہ پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر اور ہمارے جہنم سے آزادی عنایت کر۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو وہ والا کام کرتے ہیں اور مولا کائنات کی پیروی کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں اسے لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ علی ہیں جو یہ بات کہہ سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ عبادت اس طرح کریں کہ اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں تو اس کی عبادت کریں۔ وہ علی ہیں، ہم جیسے وہ نہیں کہہ سکتے، وہ الفاظ علی پر ہی زیبا دیتے ہیں، ہمارے اوپر زیبا نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری متعدد دعاؤں میں یہ موجود ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے مقامات پر یہ موجود ہے جہاں پر فرمایا گیا ہے کہ پروردگار مجھے جنت میں داخل کر، مجھے جہنم سے آزادی دلا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا جو بھی عمل ہوگا جنت کے لیے ہوگا، جہنم سے آزادی کے لیے ہوگا۔ یہ فکرہ صرف میرے مولا پر ہی زیب دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو جس سے اللہ انکار کر دے کہ اس کے قریب مت جاؤ، اس کے اوپر عمل کرنا وہ ہے دین۔ ایک انسان بہت نمازیں پڑھتا تھا، جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا۔ خالی ایسا تو نہیں ہے کہ خالی نماز ہی نماز پڑھتے چلے جاؤ، عبادت ہی عبادت کرتے چلے جاؤ، روزہ ہی روزہ رکھتے چلے جاؤ تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی عبادت کی اللہ کی کہ ایک وہ وقت آیا کہ نہ اس پہ اٹھا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے، بری حالت ہو گئی۔ گھر والوں سے کہا کہ بھائی میں تمہارے اوپر بوجھ بن گیا، تم مجھے دور جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، میں وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ گھر والوں نے کہا کہ وہاں پر آپ کے کھانے پانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ کا رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق پہنچا دے گا۔ بہت ضد کی تو گھر والوں نے اسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا۔ مختصر کرتے ہوئے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ جنگل میں اکیلا یک و تنہا عبادت کر رہا ہے خالق کے کائنات کی۔ ایک پرندہ آتا ہے، اس کی چونچ میں ایک پھل ہے جسے انار کہتے ہیں، اپنی منقار سے اس کے چھلکے اتارتا ہے اور پھل کے دانے اس انسان کے منہ میں گرا دیتا ہے۔ اب پھل بھی ایسا کہ وہ پرندہ آتا ہے، پھل کے دانے پورا پھل سے کھلا جاتا ہے اور پورے دن اسے بھوک لگتی ہی نہیں، پیاس لگتی ہی نہیں، کوئی حاجت نہیں ہوتی، پورے دن ایک پھل میں گزار دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا،
ایک مرتبہ جناب موسیٰ کا گزر ادھر سے ہوا تو اس اللہ کے بندے نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں کوہ طور کی طرف، تو کہا اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال ہے، ایک درخواست ہے۔ موسیٰ نے کہا ہاں بتاؤ۔ کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ آپ کوہ طور کی طرف جا رہے ہو، بس میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ سے بس اتنا پوچھ لیجئے گا کہ میرا مرتبہ، میرا رتبہ اللہ کی نظر میں، میرا مرتبہ جنت میں کیا آپ کے برابر ہوگا یا آپ سے بھی کچھ بلند ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے یہ پوچھئے گا کہ میرا مرتبہ، میرا رتبہ جنت میں آپ کے برابر ہوگا یا آپ سے بلند ہوگا؟ اب دیکھیے اپنی عبادتوں کے اوپر اسے اتنا گھمنڈ ہے، اتنا ناز ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے برابر ہوگا یا آپ سے بھی بلند ہوگا۔ جناب موسیٰ نے سنا، آگے بڑھ گئے، کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے بات چیت کی جو بات کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد کہا پروردگار ایسے ایسی بات ہے، ایک شخص مجھے راستے میں ملا، ایسے ایسے فرما رہا تھا، پروردگار اس نے کہا ہے کہ موسیٰ اللہ جو جواب دے وہ مجھے بتا کر ضرور جانا۔ اب ایک مرتبہ پروردگار مجھے بتا دے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے جنت میں۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ جنت میں تمہارے برابر آنے کو کہہ رہا ہے، اس سے جا کر کہہ دینا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ سنا، ایک مرتبہ جناب موسیٰ تڑپ کے کہتے ہیں پروردگار ایسا کیوں؟ اتنی عبادت کرنے والا، اتنی عبادت کی اس نے کہ اس پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ کہا موسیٰ دیکھو اس کی ایک وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے پروردگار؟ کہ جو پرندہ اس کے واسطے غذا لے کر آتا ہے، کھانا لے کر آتا ہے، وہ پھل اس کو کھلاتا ہے، وہ اتنا بے غیرت ہے کہ اس نے اس پرندے سے پلٹ کر یہ بھی نہیں کہا کہ اس پھل میں سے چند دانے تو کھا لے۔ یعنی اتنا احسان فراموش ہے کہ اس نے چند دانے اس پرندے کو بھی نہیں تناول فرمائے، کہا کہ تو اس میں سے کچھ دانے کھا لے۔ تو اب اتنا سنا جناب موسیٰ آئے، جواب دینا ضروری تھا، اس کے بعد پہنچے، کہا اللہ کے نبی اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اب جیسے ہی اس نے سنا کہ اللہ کے نبی آخر وجہ کیا ہے، سبب تو کچھ پروردگار نے بتایا ہوگا۔ کہا اللہ نے کہا کہ تم احسان فراموش ہو، وہ پرندہ جو تمہیں کھلا کر جاتا ہے تم نے اسے مدعو نہیں کیا، تم نے نہیں کہا کہ چند دانے اس میں سے تو بھی کھا لے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا ایک مرتبہ رونے لگا، تڑپنے لگا اور تڑپ کے کہتا ہے اللہ کے نبی میری خاطر ایک مرتبہ اور اللہ کی خدمت میں جائیے، کوہ طور پر جائیے، اللہ سے بات کریے اور اللہ سے کہیے کہ پروردگار بے شک تو مجھے جہنم میں پہنچا دے، مگر مجھے اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا بنا دے کہ پوری جہنم کے اندر صرف میرا وجود ہی سما جائے اور کوئی جہنم میں نہ جا پائے۔ اب یہ پیغام لے کر اللہ کی خدمت میں پہنچے، کوہ طور پر جیسے ہی موسیٰ پہنچے تو ایک مرتبہ اللہ سے کہا پروردگار وہ یہ کہتا ہے، تو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ ہم نے تمہارے اس بندے کو بخش دیا۔ اب جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا تو موسیٰ کہتے ہیں پروردگار ابھی تک تو وہ جہنم میں جا رہا تھا اور ابھی تو نے معاف بھی کر دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ ایسا کون سا عمل اس نے انجام دے دیا؟ کہا موسیٰ ابھی تک تو اسے کسی کا خیال نہیں تھا، لیکن اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اسے پوری دنیا کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو جہنم میں جانا منظور کر لیا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا تاکہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ تو لہٰذا اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے اسے جہنم سے آزادی دے دی اور جنت میں اسے جگہ عنایت فرما دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، تو یہ ہے اللہ جب بخشش کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک چھوٹا سا عمل بھی کافی ہوتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ آپ آؤ کوئی ایسا عمل لے کر جو خالص میرے لیے، میری خوشنودی کے لیے،
میں تو بخشنے کے لیے تیار ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، اور یہی دین ہے۔ اسی دین کے خاطر رسول کا نواسا کربلا کے میدان میں پہنچا، اپنے آپ کو تلواروں کے نیچے رکھ دیا، اپنے بھانجے بھتیجے تمام اس دین کے اوپر قربان کر دیے، نثار کر دیے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 28 رجب کی شب ہے۔ ہاں عزیزو، وقت وہ آیا کہ جب ولید نے حسین کو دربار میں بلایا، قاصد پہنچا کہ ولید نے بلایا ہے۔ حسین نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، چلنے کی تیاری کی۔ زینب نے دیکھا کہ حسین کہیں جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ حسین کے قریب آئے، بھیا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بہن ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ زینب نے کہا بھیا دربار نہ جانے دوں گی، دربار نہ جانے دوں گی۔ کہا بہن میرا جانا ضروری ہے۔ کہا بھیا اچھا جانا چاہتے ہو تو کوئی ضمانت دے کر جاؤ۔ اب جیسے ہی زینب نے یہ کہا، ادھر حسین اور زینب کی گفتگو چل رہی ہے، ادھر ایک مرتبہ عباس حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں کہ عباس کی زوجہ گھبرائی ہوئی حجرے میں داخل ہوئی۔ عباس نے دیکھا کہ گھبرائی ہوئی ہے تو ایک مرتبہ پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں گھبرا رہی ہے؟ کہ میں جانتی کچھ نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ حسین کہیں جانا چاہتے ہیں اور زینب جانے نہیں دے رہی۔ اب جیسے یہ سنا نا، عباس نے تلوار لی، حسین کی طرف چلے۔ زینب کی نگاہ عباس کے چہرے پر پڑی، اور جیسے ہی نگاہ چہرے پر پڑی نا، تو ایک مرتبہ حسین سے کہتے ہیں بھیا حسین اب چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، مجھے ضمانت مل گئی۔ اور عباس سے قریب آ کر کہتی ہے بھیا میں حسین کو تم سے لوں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، 18 بنی ہاشم چلے، عباس 18 بنی ہاشم کو لے کر حسین کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار قریب آیا، حسین نے 18 بنی ہاشم سے کہا دروازے پر رک جاؤ، تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک میری آواز بلند نہ ہو تم دربار میں داخل مت ہونا۔ ایک مرتبہ حسین دربار میں پہنچے، بیعت کا سوال آیا، حسین نے انکار کیا۔ مروان نے کہا حسین کو کیوں جانے دے رہے ہو، ابھی حسین کا سر تن سے جدا کر دو۔ اب جیسے ہی حسین نے یہ سنا، ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ عباس نے دروازے میں ٹھوکر ماری، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حسین کے قریب آ کر کہتے ہیں آقا کس کی اتنی مجال کہ جو میرے آقا سے بلند آواز میں گفتگو کرے۔ ہاں عزیزان گرامی، غرض کے حسین نے عباس کو سنبھالا۔ میں کہوں گا عباس آج حسین کی ذرا سی آواز بلند ہوئی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے دروازے کو ٹھوکر مار دی، دروازہ ٹوٹ گیا، دربار میں داخل ہو گئے۔ کل یہی حسین ہوگا جو کربلا کے میدان میں حرب ناظرین کی سزائیں بلند کر رہا ہوگا، مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں عباس، مگر تم ہوگے دریا کے کنارے، عباس کا لاشا تڑپ رہا ہوگا، آقا اور موت نے مجبور کر دیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ غرض کے حسین دربار سے گھر کی طرف چلے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بنی ہاشم سے کہا اپنے اپنے حجروں میں چلے جاؤ، عباس تم بھی چلے جاؤ۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین گھر میں داخل ہوئے، حسین کی بہن حسین کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی حسین قریب آئے، کہا بھیا حسین کیا بات تھی، کیوں دربار میں بلایا گیا تھا؟ حسین نے کہا بہن زینب ذرا قریب بیٹھو۔ حسین قریب بیٹھی، کہا بہن زینب معاویہ مر گیا ہے، یزید تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے، یزید کی بیعت کا سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے زینب نے یہ سنا نا، تو اب زینب کہتی ہے بھیا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن زینب ذرا تو بھی تو بتا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ زینب کہتی ہے بھیا مجھ زینب کا امتحان لے رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں زینب امتحان نہیں لے رہا، زینب مجھے بتا تو صحیح مجھے جواب کیا دینا چاہیے تھا۔ زینب پیش میں آ کر کہتی ہے
حسین کہتے ہیں زینب سر سے چادر بھی چھنے گی، زینب ہمارے سر تن سے جدا ہو کے، زینب تجھے شام بھی جانا پڑے گا۔ زینب کہتی ہے بھیا ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، بھیا ایسا کرتے ہیں کام کو تقسیم کر لیتے ہیں، کربلا تیرے حوالے ہے، شام میرے حوالے ہے۔ عزیزان گرامی، غرض کی 28 رجب جب نمودار ہوئی، حسین نے کہا قافلہ تیار کیا جائے۔ ایک مرتبہ حسین گھر کی بزرگوں سے رخصت آخر کے لیے تشریف لے کر آئے، ام سلمہ کے پاس آئے، کہا نانی ام سلمہ حسین کو اجازت دیجئے۔ اب جیسے ام سلمہ نے یہ سنانا تو کہا حسین کدھر کی تیاری ہے؟ سفر اچانک کر رہے ہو؟ پہلے زمانے میں سفر اچانک نہیں ہوتے تھے، مہینوں پہلے سفر کی تیاری کی جاتی تھی، کہا اچانک کیسے پروگرام بنا؟ کہا نانی ایسی ایسی بات ہے، مجھے سفر کرنا ہے۔ کہا پھر کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ام سلمہ نے یہ سنانا کہ حسین کوفہ جانا چاہتے ہیں، طرف ام سلمہ کہتی ہے کہ دیکھو حسین کوفے مت جانا۔ حسین نے کہا نانی کوفے کیوں نہ جاؤں؟ کہا حسین ہر جگہ چلے جانا مگر کوفے مت جانا۔ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ جب حسین کوفے کے جانے کی تیاری کرے نا تو حسین کو اس طرح رخصت کرنا جیسے بڑے گھر سے جنازہ جاتا ہے۔ جزاک اللہ عزیزان گرامی۔ اب جیسے یہ حسین نے سنانا، حسین تڑپ کے کہتے ہیں کہ نانی بس آپ نے اتنا سنا کہ حسین کوفہ جا رہا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا، نانی اگر میں تمہیں وہ منظر دکھا دوں۔ اب جیسے یہ سنانا ام سلمہ کہتی ہے حسین مجھے وہ منظر دکھا۔ حسین نے ام سلمہ کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، ام سلمہ نے دیکھا کہ منظر بدلا۔ کیا دیکھا کہ ایک زمین ہے، ایک شہزادہ زمین سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ ام سلمہ طرف کے کہتی ہے بیٹا حسین ایک شہزادہ ہے، زمین سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اس کا بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا۔ حسین کہتے ہیں نانی وہ میرا قاسم ہے۔ جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد منظر بدلا۔ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا یہ کون ہے کہ جو زمین سے زمین کی طرف آ رہا ہے، سینے میں برچھی کا پھل ہے؟ حسین کہتے ہیں نانی اور یہ میرا کریل جان علی اکبر ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا حسین یہ کون جوان ہے جس کے دونوں بازو شہید ہو چکے، سر میں گرز لگا ہوا ہے، مشک چھن چکی ہے، پانی بہ رہا ہے، زمین کی طرف آ رہا ہے۔ حسین طرف کے کہتے ہیں نانی یہ میرے 32 برس کا بھائی عباس ہے۔ اس کے بعد پھر منظر بدلا۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا حسین یہ کون بوڑھا ہے جس کے چہرے کے اوپر خون ملا ہوا ہے، جس کے چاروں طرف فوج جمع ہے، فوج اشکیا نغمے میں لیے ہوئے ہیں، وہ یہ تو تنہا آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ حسین طرف کے کہتے ہیں نانی اپنے گود کے پالے کو نہیں پہچانا، یہ تمہارا گود کا پالا حسین ہے۔ غرض کے رخصتی کے بعد حسین اماں کی مزار پر آئے، وہاں سے رخصت ہوئے، نانا کی مزار سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد زینب سے کہا زینب محفل تیار ہو چکی، چلو جلدی سے محفلوں میں سب کو تشریف لے کر جاؤ، سب کو بیٹھاؤ۔ ہاں عزیزان گرامی، اس کے بعد تمام کی تمام مستورات سغرا سے رخصت کے آخر کے لیے آتی ہیں۔ سغرا کے پاس رباب آئی، رباب کو جیسے ہی دیکھا نا، رباب کی گود میں علی اصغر ہے۔ علی اصغر کو گود میں دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سغرا کہتی ہے اماں رباب جب سے اصغر پیدا ہوا ہے ابھی تک میں نے اصغر کو دل بھر کے دیکھا نہیں ہے، اب میں چند لمحوں کے لیے اصغر کو میری آغوش میں دے دو۔
ادھر نواب نے اصغر کو آغوش میں دیا. ادھر ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے بھیا سب کے سب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, بھیا کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اب جیسے ہی اصغر نے سنا نا, ایک مرتبہ اپنے چہرے کو زہرا کی باہوں میں سمیٹ لیا. اس کے بعد ہر ایک بیوی زہرا سے اصغر کو لینے کی کوشش کرتی ہے, مگر اصغر آغوش میں نہیں آتے. حسین کہتے ہیں بہن زینب دیری کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں بہن ہمیں سورج ڈھلنے سے پہلے مدینے سے نکل جانا ہے. زینب کہتی ہے بھیا اصغر آغوش میں نہیں آ رہا ہے. حسین ایک مرتبہ زہرا کے قریب پہنچے, اصغر کے کان میں کہا اصغر بیٹا میں تیری بہن سے تجھے کبھی جدا نہ کرتا, مگر تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. اب اصغر نے اتنا سنا, حسین کی آغوش میں آئے. وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین یہ کو تنہا کھڑے ہوئے ہیں, حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب رونے لگی. حسین کے کانوں میں زینب کی آواز آئی. حسین جلدی سے خیمے میں آئے. زینب بھائی کے ہوتے ہوئے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اب جیسے یہ کہا نا, حسین اصغر کے قریب آئے. کہا اصغر کیا بات ہے؟ میں سمجھ گیا. اصغر کہتے ہیں بابا آپ مجھے اسی لیے لے کر آئے تھے, آپ کا ایک ناصر زندہ ہے. میرے ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو یہ تنہا محسوس نہ کریں. عزیزان گرامی, غرض کے بیویاں محملوں میں سوار ہو گئی. قافلہ چلنے لگا. آخری فکرہ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے نانی مسافر جا رہے ہیں, اب اللہ جانے میرا مسافروں سے ملنا ہو یا نہ ہو. نانی بس مجھے اس دہلیز پر بیٹھا دیجئے, جس کی سواری گزرتی رہے مجھے بتاتی رہیے گا. ایک مرتبہ ایک سواری گزری. ام سلمہ کہتی ہے کہ زہرا قاسم کی سواری گزر رہی ہے. زہرا نے سلام کیا کہ قاسم میرا سلام, اللہ تیری زندگی دراز کرے. پہنچا جلدی. پھر سواری گزری. کہا عباس کی سواری ہے. عباس میرا سلام. چچا میرا سلام. حسین کی سواری گزری. بابا میرا سلام. پھر اس کے بعد ایک سواری گزری. ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے نانی اب کس کی سواری ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے زہرا مت پوچھ کس کی سواری ہے. زہرا کہتی ہے اماں مجھے بتاؤ کس کی سواری ہے, مجھے کسی کی خوشبو آ رہی ہے. ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے زہرا ذرا دل کو تھام, تیرے بھائی اکبر کی سواری گزر رہی ہے. اب جیسے ہی یہ سنا نا, زہرا کہتی ہے اکبر میرا سلام, ذرا چند لمحوں کے لیے اکبر ٹھہر جا, سواری سے نیچے آ. اکبر سواری سے نیچے آئے, زہرا کے قریب آئے. زہرا نے کہا بھیا بیٹھ جاؤ. اکبر بیٹھ گئے. دونوں بغل لیے ہوئے. ادھر زہرا رو رہی ہے, ادھر اکبر رو رہے ہیں. دونوں روتے روتے بے ہوش ہو گئے. حسین نے کہا عباس ذرا جا کر دیکھ تو صحیح اتنی دیر کیوں ہوئی. عباس نے آ کر دیکھا زہرا بھی بے ہوش, اکبر بھی بے ہوش. حسین کے قریب جا کر کہتے ہیں آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حسین قریب پہنچے, اکبر کو جگایا, اکبر کو اٹھایا. زہرا بھی اٹھی. اکبر چلنے لگے. ابا کی دامن میں اکبر کے. زہرا کا ہاتھ الجھا. بابا چند لمحوں کے لیے ٹھہر جا. اکبر کو کھڑا کیا, ایک ذرا سی مٹی کو جمع کیا. کہا اکبر اپنے پیر کو اس مٹی کے اوپر رکھ دے. حسین کہتے ہیں زہرا کیا کرو گی؟ کہا بابا اکبر چلا جائے گا, زہرا اکیلی رہ جائے گی. اب اللہ جانے دوبارہ اکبر سے ملاقات ہو یا نہ ہو. اکبر کے نشانے قدم کے سہارے یہ زہرا اپنی زندگی کے دن پورے کر لے گی.